إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں آج جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں بیان کی جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بہت زیادہ دور ہیں میں گزارش کروں گا آپ سب سے تھوڑا اور قریب آ جائیں تاکہ بات صاف طریقے سے آپ تک پہنچے۔ آج ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں عمر کے اعتبار سے تین طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں تین مرحلے آتے ہیں، تین پیریڈ آتے ہیں۔ پہلا دور ہوتا ہے بچپن کا، اس کے بعد کون سا دور آتا ہے؟ جوانی کا، اور اس کے بعد آخری دور بڑھاپے کا۔ ان تینوں دور میں سب سے اہم دور کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر ذرا سا بھی دماغ اور عقل ہے وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی دور جوانی کا دور ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ 21واں پارہ اٹھائیں تو سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنایا۔ جب تمہیں اس نے پیدا کیا تو تم کمزور تھے، تمہارے پاس اپنی بات کو ظاہر کرنے کا کوئی میڈیم نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پانی بھی مانگنا ہو تو وہ روتا ہے، اسے بھوک لگی ہو تب بھی وہ روتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو تب بھی وہ روتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے پاس اپنی بات کو ظاہر کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، میرے بندو تمہارے پروردگار نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنایا تھا۔ جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچے تھے تم کمزور تھے، پھر دھیرے دھیرے تمہارا بچپن ختم ہوا، جوانی کی دہلیز پر تم نے قدم رکھا، دھیرے دھیرے تمہارے اندر طاقت آتی چلی گئی، قوت آتی چلی گئی،
ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، طاقت والا تمہیں زمانہ عطا فرمایا، جوان بنایا، تم جوان ہو گئے، جوش تمہارے اندر پیدا ہو گیا، تمہارے بدن میں طاقت پیدا ہو گئی، جوانی کا مرحلہ گزرنے لگا۔ پھر ایک ایسا بھی ٹائم آیا جب تمہارے بال پکنے لگے، تمہارے چہرے پر جھریاں آنے لگیں۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ نے پیدا کیا تب بھی تم کمزور تھے، کمزوری کے بعد جوانی کا زمانہ آیا، پھر جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو پھر سے کمزور بنایا۔ اور یہ کمزوری جو بڑھاپے کے اندر آئی، یہ بچپن کی کمزوری سے بھی زیادہ خطرناک، اس لیے کہ بچپن میں تو تم صرف کمزور تھے، لیکن یہاں کمزوری کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بھی آ گیا، یہاں کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے میں کتنا طاقتور تھا اور آج میرا کیا حال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 3 دور بنائے۔ کیوں بنائے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، ہم چاہتے تو تمہیں ڈائریکٹ جوان بنا دیتے، لیکن ہم نے تمہیں 3 الگ الگ دور میں پیدا کیا، بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری مشیت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے جس کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا سب سے طاقتور دور، سب سے قیمتی دور کون سا ہے؟ جوانی کا دور ہے۔ تو یہ جوانی جو ہے، یہ صرف زندگی کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں الگ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کتاب و صفت القیامہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی ہل بھی نہیں پائے گا۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اللہ کتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے وہ بھی اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ دنیا کا کوئی اسکول بتا دو، کوئی مدرسہ بتا دو جہاں اسٹوڈنٹ سے امتحان کے پہلے ہی امتحان میں آنے والے سوال بتا دیے جائیں، پرچے میں آنے والے سوال بتا دیے جائیں۔ ذرا سوچو ہمارا رب کتنا رحیم، کتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن جو 5 سوال کیے جائیں گے وہ 5 سوال بھی اپنے نبی کے ذریعے بتا دیے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر تم ہل نہیں پاؤ گے۔ کون سے 5 سوال ہوں گے؟ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھے 60 سال کی 70 سال کی عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو نے اپنے جیون کو، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ اپنی پوری زندگی کا حساب دے میرے بندے۔ تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تجھے پیدا کرنے والے ہم تھے، تجھے موت دینے والے ہم تھے، تجھے دنیا میں جنم دینے والے ہم تھے۔ میرے بندے یہ 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی جو زندگی تجھے ملی، اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا؟ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنی مولا کی مرضی کے مطابق گزارا یا اپنی خواہشات کے مطابق گزارا؟ کیسے گزارا تو حساب دے۔ پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دوسرا سوال، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میرے بندے تیری زندگی میں جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کے بیچ کا جو دور تھا، جو جوانی کا پیریڈ تھا، جو جوانی کا دور تھا، میرے بندے ساری زندگی کا تو نے حساب دے دیا، اب ذرا تو اس دور کا بھی حساب دے دے جو سب سے قیمتی دور ہے۔ ذرا تو اپنی جوانی کا حساب دے دے کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب و شباب میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے زناکاری اور بدکاری میں گزارا۔ وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میرے بندے تو اپنی جوانی کا حساب دے، تو نے جوانی کو کہاں گزارا۔ پھر تیسرا سوال، وَعَن مَالِهِ،
مال کمانے والوں، تجارت کرنے والوں، نوکری کرنے والوں، سعودی عرب میں جا کر اپنی روزی روٹی تلاش کرنے والوں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، ہم نے تمہیں جتنا بھی مال دیا، جتنی بھی دولت دی، کسی کو بہت امیر بنایا، کسی کو بیچ کا بنایا، کسی کو غریب بنایا، لیکن جو بھی مال تم کما رہے ہو، جیسے بھی کما رہے ہو، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تیسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میرے بندو جو مال ہم نے تم کو دیا تھا وہ تم نے کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق مار کے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ چوری کر کے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ سود اور بیاج کی رقم تمہارے گھر میں آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کا خون چوس چوس کر تم نے اپنی دولت اکٹھا کی؟ مال کہاں سے کمایا، اس کا جواب تھا۔ پھر چوتھا سوال ہمارا مالک ہم سے کرے گا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کمانے کا تو حساب دینا ہی ہے، مال خرچ کرنے کا بھی حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال کما تو حلال طریقے سے رہیں اور خرچ جہاں چاہیں کر لیں، نہیں نہیں، کہاں مال تم نے اپنا خرچ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام جگہوں پر تم نے اپنا مال خرچ کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ فضول خرچی کرتے رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے پڑوسی، تمہارے گھر والے بھوکے مرتے رہے اور تم عیاشیاں کرتے رہے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تم نے مال کہاں خرچ کیا، چلو اس کا حساب دو۔ اور پانچواں اور آخری سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا تقریروں کے ذریعے، دروس کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر تو نے جو بھی معلومات حاصل کی، تو نے اللہ کے بارے میں جانا، تو نے رسول کے بارے میں جانا، تو نے اسلام کے بارے میں جانا، تو نے اس معلومات کے اوپر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال کل قیامت کے دن ہوں گے۔ آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہو رہا ہے اور دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ جوانی کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جوانی کی عبادت کی جو اہمیت ہے، جوانی کے سجدوں کی جو اہمیت ہے، جوانی کے تقوی کی جو اہمیت ہے، وہ بڑھاپے کی عبادت کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا، آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، مجھے تجربہ نہیں، میں پہلی بار آیا ہوں اکتوبر کے مہینے میں، عمرہ کرنے مکہ گیا، غار حرا پر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، دھوپ کی تپش کی وجہ سے غار ثور کے اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اکتوبر کی گرمی کا یہ حال ہے، پتہ نہیں مئی جون کے اندر کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ حال، یہ گرمی، یہ تپش، یہ دھوپ تب ہے جب سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ذرا سوچو، قیامت کے دن یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور نہیں بلکہ صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ کیا حال ہوگا گرمی کا، کیا حال ہوگا دھوپ کا، کیا حال ہوگا تپش کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کی اس گرمی سے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو بچائے گا، انہیں گرمی نہیں لگے گی، انہیں دھوپ نہیں لگے گی، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کون ہوں گے وہ خوش نصیب؟ نبی اکرم نے نام لے کے بتایا، وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، الامام العادل، وہ امام، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، وہ حاکم جو انصاف کرتا ہو، جو ظلم نہ کرتا ہو، جو زیادتی نہ کرتا ہو، جو انصاف کرتا ہو اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے نبی نے کس کا نام لیا؟ میرے نوجوان ساتھیوں خوش ہو جاؤ، تمہارے نصیب کا کیا کہنا، اے میرے پیارے نوجوان بھائیوں تمہاری قسمت کا کیا کہنا؟ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس میں دوسرے نمبر پر وَشَابٌ، تھوڑی بہت تو عربی آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے یہاں رہتے رہتے، شابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوان۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کا مقصد سمجھ لیا ہو، جس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،
اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہوگا، دو لوگ ہوں گے، دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، ایک سعودی عرب کا ہوگا، ایک پاکستان کا ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، الگ الگ علاقوں کے رہنے والے، الگ الگ بولی بولنے والے ہیں، مگر توحید کی وجہ سے، ایک دین کے ماننے کی وجہ سے، ایک رسول پر ایمان رکھنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے. چلو اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہے تو اپنا مومن بھائی، ہے تو اپنا مسلمان بھائی. وہ تکلیف میں میں دیکھ نہیں پاؤں گا، وہ پریشانی میں میں دیکھ نہیں پاؤں گا. صرف اللہ کے کلمے کی بنیاد پر اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان دو محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. نمبر 4، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو بھی دے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں اٹکا ہو، جو نماز کے بارے میں ہمیشہ فکر میں رہتا ہو، جو ایک ٹائم کی نماز بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑتا ہو، جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پلان بناتا ہو کہ ظہر کی نماز میری چھوٹنے نہ پائے، جو ظہر پڑھ کے بستر پہ سوتا ہو تو یہ سوچ کر سوتا ہو کہ عصر کے پہلے مجھے اٹھ جانا ہے، جو عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کا پلان بناتا ہو، جو عشاء کی نماز پڑھ کے سونے لگتا ہے تو فجر کے لیے اپنے موبائل کے اوپر الارم لگا کے سوتا ہے. جس کو نمازوں کی فکر ہے، جس کو نمازوں کی چنتا ہے، جس کو نماز کی فکر لگ جائے، اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. نمبر 5، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی دے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے، بدکاری کی دعوت دے، زناکاری کی دعوت دے، مگر وہ اللہ کا بندہ جذبات میں آ کے گناہ نہ کر بیٹھے، جوش میں آ کر کے گناہ نہ کر بیٹھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ نہ کر بیٹھے. خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت بلا رہی ہے لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں ایسا ہے، وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، انی اخاف اللہ، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس نوجوان کو، اس باغیرت نوجوان کو، اس با کردار نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے. نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم. یعنی اللہ کی راہ میں اتنا چپکے سے صدقہ کرتا ہے، اتنا دھیرے سے، اتنا پوشیدہ طریقے سے، اتنا سیکرٹ طریقے سے صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. آج تو دیکھیں ہم لوگوں کے ہاں انڈیا پاکستان میں چندہ دیا جاتا ہے تو لاؤڈ اسپیکر میں باقاعدہ نام لے کے اعلان کروایا جاتا ہے، اور جب تک حاجی صاحب کا نام حاجی صاحب نہ پکارا جائے بیچارے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں بولا گیا. صدقہ ایسا ہو کہ جاڑے کا دن ہو، غریب بیچارہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، امیر آیا اپنی کار سے اترا، کمبل لا کے اڑا دیا، غریب کو پتہ بھی نہیں کہ کس نے مجھے کمبل اڑایا. یہ صدقہ اللہ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے پیارے رسول کے ایک نواسے تھے، 2 نواسے اللہ کے رسول کے بہت مشہور نواسے ہیں. کوئی نام بتا سکتا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا علی ابن حسین، ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے نواسے کے بیٹے، آپ کے پر نواسے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں پر نواسے بول سکتے ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے. ان کا کیا معمول تھا؟ یہ بیچارے مدینہ کے غریب گھروں میں، جہاں کوئی بیوہ عورت رہتی ہو، یتیم بچے رہتے ہوں، غریب گھر ہے، یہ اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری لاتے تھے، راشن کی بوری لاتے تھے، اور مہینے کی پہلی تاریخ کو رات کے اندھیرے میں ان غریب گھروں میں جا کے اناج پہنچاتے تھے. سویرا ہوتا تھا، لوگ گھر کھولتے تھے، دروازہ کھولتے تھے تو مہینے بھر کا اناج ان کے گھر میں پہنچا ہوا ہے. کسی کو خبر نہیں کہ یہ اناج کون لا رہا ہے. ایسے کئی گھروں کا کھانا چل رہا ہے، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، کس کے سہارے؟ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے پیارے نبی کے اہل بیت میں سے تھے. یہ بیچارے سب کے گھروں میں اناج پہنچاتے، کسی کو خبر نہیں. جب ان کا انتقال ہوتا ہے،
اور جب ان کو نہلانے کے لیے ان کے بدن سے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کی پیٹھ کے اوپر ان اناج کی بوریوں کے پڑے ہوئے نشان بتا دیتے ہیں، وہ نشان گواہی دے دیتے ہیں کہ مدینہ کے غریب گھروں میں اناج پہنچانے والا کوئی اور نہیں، نبی کے اہل بیت کا، نبی کے گھرانے کا ایک فرزند ہے، حضرت حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہے۔ آج ایسی نیکی کرنے والے کہاں ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ آج تو نیکیوں کا بھی پرچار ہوتا ہے، نیکیوں کی کبھی اشتہار لگایا جاتا ہے، نہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا جو اللہ کی راہ میں اتنا سیکرٹ طریقے سے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی میں، بند کمرے میں، کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے رونے لگے، سب کے سامنے نہیں، پبلک میں نہیں، اکیلے میں، تنہائی میں، جو اللہ کو یاد کر کے رونے لگے، نبی اکرم فرماتے ہیں اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے۔ تو میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے پڑھی ہے کہ نوجوان کا مقام دیکھو میرے بھائیوں، کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ جوانی بار بار ملنے والی نہیں ہے، جوانی جب چلی جائے گی تب اس نعمت کا احساس ہوگا۔ جوانی میں آپ دین کے لیے، اللہ کے لیے جو کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ میں نے کتنے بوڑھوں کو دیکھا ہے، وہ روتے ہیں، اے اللہ کاش میں نے اپنی جوانی کو برباد نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی جوانی کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، اے مسلمانوں تم 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، 5 چیزیں تمہیں مل جائیں تو ان کی قدر کو سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو، بڑھاپے کے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو۔ آج ہمارا نوجوان قدر تو نہیں کر رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد ضرور کر رہا ہے۔ آج کتنے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، وہ دین سے دور ہیں، وہ اللہ سے دور ہیں، وہ اسلام سے دور ہیں، ان کی جوانی شراب میں گزر رہی ہے، عیاشی میں گزر رہی ہے۔ اور کوئی اگر نصیحت کرتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب 4 دن کی تو جوانی ہے، عیش کر لینے تو، جب بڑھاپا آ جائے گا تب ہم نیک بن جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، تو نے اپنی جوانی کو نہیں سمجھا ہے۔ تیرے بڑھاپے میں جو تو نیکی کرے گا، اس نیکی کا اللہ کے یہاں وہ مقام نہیں ہے جو آج تیری جوانی کی نیکی کا ہوگا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے کے پہلے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اے میری امت کے لوگوں اپنی دولت کو غنیمت جانو فقیر ہونے کے پہلے۔ دولت تو ہاتھ کا میل ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ آج سعودی میں بہت سارے ہمارے بھائی اللہ نے بڑا نوازا ہے، بہت دنوں سے کام کر رہے ہیں، آج ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، کیا پتہ کل وہ اپنے ملکوں میں جائیں یہ حالات رہیں یا نہ رہیں۔ آج جو خوشحالی ہے، آج جو فراخی ہے، آج گھر کے اندر جو آرام ہے، کل پتہ نہیں زندگی میں وہ نصیب ہو کہ نہیں ہو۔ جب تک یہ دولت ہمارے پاس ہے، اس دولت کا دین کے لیے، اللہ کے لیے استعمال کر لو، کیا پتہ کہ کل دن ہمارے بگڑ جائیں۔ کیا یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کتنے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں آپ دیکھیں جو کل کروڑ پتی تھے، آج بیچارے اتنے غریب ہیں کہ ان کے گھر میں ایک ٹائم کھانا بنتا ہے تو ایک ٹائم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسی مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ دولت ایک آنی جانی چیز ہے۔ کل کوئی غریب تھا، آج اس کی بلڈنگیں تن گئی ہیں، اور آج کوئی امیر ہے، کل کیا حال ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی دولت کو غنیمت جانو۔ غنیمت جانو کا مطلب اس کا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جتنا استعمال کر سکتے ہو کر لو۔ اور تیسری چیز نبی اکرم فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو بزی ہونے کے پہلے۔ آج جالیات کی طرف سے پروگرام ہو رہے ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے، ہمارے کتنے بھائی اتنے بد نصیب ہیں
وہ اپنے کمروں میں بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہوں گے, فالتو چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, یہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں وقت کے اندر برکت دینے والا اللہ ہے. آپ سوچو آج کتنی آسانی ہے, موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, دین کی باتیں پھیلانے کے لیے, سیکھنے اور سکھانے کے لیے کتنی آسانی ہے, مگر آج دین کا کام اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا امام بخاری کے زمانے میں ہوا, جتنا امام مالک کے زمانے میں ہوا, جتنا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوا, جتنا محدثین کے زمانے میں ہوا. ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, ان کے پاس اتنی ترقی نہیں تھی, مگر اللہ کی قسم ان کے وقت میں برکت تھی, ان کے ٹائم میں برکت تھی, وہ دین کے لیے ٹائم نکالتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ٹائم کو غنیمت جانو. زندگی جتنی آگے بڑھے گی بیزی ہوتے چلے جاؤ گے, مصروف ہوتے چلے جاؤ گے. جب تک کنوارے تھے کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی ہو گئی, اب بیوی آ گئی, اب اپنے ساتھ ساتھ اس کی ٹینشن, پھر بچے ہو گئے, اب بچوں کی ٹینشن, پھر ان کی پڑھائی کی ٹینشن, پھر بچے بڑے ہوئے ان کی شادی کی ٹینشن, پھر ان کے بچوں کی ٹینشن. انسان کی پوری زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے انسان مصروف ہوتا چلا جاتا ہے, لیکن اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں, نبی اکرم فرماتے اپنی فرصت کو, ایک منٹ بھی ملے نا زندگی میں, ایک منٹ بھی ملے, اس کا صحیح استعمال کرو. ہمارا دین ہمیں ٹائم کی بڑی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے. دیکھو دنیا کے اور مذہب میں عبادت کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں دیکھو ہندو مذہب کے لوگ ہیں, صبح جب دکان کھولیں گے پوجا کر لیں گے, کام ہو جائے گا ان کا, شام کو پوجا کر لیں گے, کام ہو جائے گا. مگر مسلمان کو 5 ٹائم کی نماز 5 ٹائم پہ پڑھنی ہے. اگر ٹائم سے ادھر ادھر ہوا تو کہا جاتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی. قضا ہونے کا کیا مطلب, یعنی وہ ثواب اب ملنے والا نہیں ہے جو ٹائم پر ملتا. پہلی بات تو ہے کہ ٹائم سے اور نہیں ہونی چاہیے, ٹائم کراس نہیں ہونا چاہیے. اگر ٹائم نکل گیا تو نماز آپ پڑھیں گے بھی تو وہ فضیلت آپ کو ملنے والی نہیں ہے جو ٹائم پر ملتی. مسجد میں آپ پہنچے, تھوڑا پہلے پہنچے, اذان ہو گئی, آپ فوراً پہنچے, پہلی صف میں آپ کو جگہ مل گئی. اب ایک آدمی 10 منٹ بعد پہنچا, وہ ایک دم آخری صف میں اس کو جگہ ملی, تو ذرا بتاؤ کیا پہلی صف والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ پہلے آیا ہے. یہ ٹائم کی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر یہ ٹائم کی اہمیت ہے, اور یہ ٹائم اتنا اہم ہے کہ رمضان کا روزہ کھولتے ہیں آپ, اگر 5:17 پہ روزہ کھولنا ہے تو 16 پہ کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول دیں گے تو دن بھر بھوکے رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں, پورا روزہ خراب ہو جائے گا. یہ ٹائم کی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اللہ کے پیارے نبی فرماتے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اپنے ٹائم کی قدر کرو, اپنے وقت کی قدر کرو. اور آخری چیز نبی اکرم فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی موت کے آنے کے پہلے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی بہانے آ سکتی ہے, موت کا کوئی بہانہ نہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جوانوں کو مرتے ہوئے. لوگ کہتے ہیں نا ارے ابھی تو مولوی صاحب جوان ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تب داڑھی بھی رکھ لیں گے, حج بھی کر لیں گے, زکوٰۃ اور روزہ سب کرنے لگیں گے. تو گارنٹی دے کے آیا ہے تو جوانی گزار کے دنیا سے جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ سب کو بڑھاپے میں موت دیتا تو ہاسپٹل سے بچوں کی لاشیں نہ نکلتی. اگر اللہ تعالیٰ سب کو بڑھاپے میں موت دیتا تو جوانوں کے جنازے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوتے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, او اللہ کے بندو صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, شام ہو جائے تو صبح کی گارنٹی نہ لو. کون ہے جو جانتا ہے کہ صبح تک ہم زندہ رہیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے پہلے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن مان کے چلو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور کل کی تیاری کرو. کل کا کیا مطلب؟ کل سے مراد یہاں آخرت ہے, یعنی ہماری زندگی کا ہر آج ہو سکتا ہے کہ آخری آج ہو اور کل کا دن ہمیں نصیب ہی نہ ہو. اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت کے پہلے. تو میرے نوجوان ساتھیوں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوانی دی ہے. اس جوانی کو آج برباد کیا جا رہا ہے.
اس جوانی کو کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی پکڑ کا احساس نہیں۔ آپ دیکھیں سڑکوں پر سعودی عرب میں ہر جگہ اب کیمرے لگ گئے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے ڈرائیور لوگ ہوں گے، وہ کسی کو پتا ہو نہ ان کو ضرور پتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر غرامہ لگے گا۔ جہاں ذرا سے 120 کی اسپیڈ پہ چلانا ہے اور 130 پہ آپ گئے اور کیمرہ سامنے آیا، کھٹ سے وہ آپ کا گاڑی کا نمبر کیچ کرے گا اور 300 ریال کا غرامہ آپ کے اوپر لگے گا۔ تو اب یہ جو کیمرے لگے ہیں سعودی عرب میں، جب سے لگ گئے ہیں تب سے ایکسیڈنٹ کم ہونے لگے۔ کیوں؟ اب گاڑی چلانے والا بھی سوچتا ہے یار ذرا سا اسپیڈ بڑھائیں گے 300 کا غرامہ کون دے گا، 300 ریال کا، تو کیمرے کے ڈر سے اسپیڈ کم ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر کیمرے لگے ہیں تاکہ اگر کوئی غلط حرکت کرے تو فوراً ریکارڈ ہو جائے گا، کیمرے میں آ جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، بڑے بڑے بقالوں میں آپ چلے جائیں، کیمرے لگے۔ کیوں لگے ہیں؟ اس لیے تاکہ انسان کوئی غلط کام کرنے کے پہلے، چوری کرنے کے پہلے سوچے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے، ہمارے مالک نے بھی ایک کیمرہ لگایا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا کے لگائے ہوئے کیمرے انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرہ تو میرے رب کا لگایا ہوا ہے۔ یہ کیمرے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیمرے تو کمزور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو ریکارڈ کرنے کا جو کیمرہ لگایا ہے، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو لگا دیا ہے، ہم نے کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے، یعلمون ما تفعلون۔ میرے وہ کرامن کاتبین، میرے وہ فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی کرتے ہو میرے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کرتے ہو تو بہت دور کی بات ہے، جو تم بولتے ہو، جو تم اپنی زبان سے بولتے ہو وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو تم بولتے ہو، وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور بولنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ مالک جانتا ہے۔ دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہو، ذرا اس مالک کے کیمرے سے بھی ڈرو۔ وہ بند کمروں کی خبر رکھنے والا ہے، وہ تمہارے بیڈ روم میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری غلط حرکتوں پر اس مالک کی نظر ہے۔ اے دنیا کے کیمروں سے ڈرنے والوں، اس کے کیمرے سے کیسے بچو گے؟ اس کا کیمرہ تو سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب ہماری زندگی کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، کیا حال ہوگا ہمارا؟ اللہ نے قرآن میں ایک نقشہ کھینچا ہے اس کا۔ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ میرے بندو، تمہارے پورے زندگی کا کچا چھٹا جب تمہارے سامنے رکھا جائے گا، تمہاری زندگی کی ریکارڈنگ کی فائل تمہارے سامنے رکھی جائے گی، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہارے سامنے لایا جائے گا، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسی فائل ہے، اس کے اندر ہر چھوٹا بڑا عمل ریکارڈ ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہماری برباد نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور ایک ذرہ برابر بھی کوئی گناہ ہم نے کیا ہوگا، وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہوگا۔ اچھا، دنیا میں ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پولیس کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں کیا صاحب، نہیں ہم نے نہیں کیا۔ دنیا میں ہم جھوٹ بول کے بچ جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی بول دیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ارے ہم نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ الیوم نختم علی افواہہم۔ قیامت کے دن تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، قیامت کے دن تم منہ سے کچھ نہیں بولو گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے تم نے گناہ کیے ہوں گے،
جن ہاتھوں سے تم نے پاپ کیے ہوں گے، جن ہاتھوں سے تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ پیر گواہی دیں گے، اے اللہ اس پیر سے یہ غلط جگہ پر چل کر گیا تھا، اس پیر سے اس نے برائی کی تھی، پیر گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دیں گے، اور زمین گواہی دے گی۔ یہ زلفی کی سرزمین، یہ سعودی عرب کی سرزمین، انڈیا اور پاکستان کی سرزمین، جس سرزمین پر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ زمین بولے گی۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین بتائے گی، زمین انسانوں کے پاپ بتائے گی۔ میرے بھائیوں، اس دن کی کیا تیاری ہے ہمارے پاس۔ سعودی عرب سے جب آپ گھر جاتے ہیں تو بڑی تیاریاں کر کے جاتے ہیں۔ 30 کلو کا بیگیج لے کے جانا ہے تو 30 کلو پورا ہونا چاہیے۔ بیوی کے کچھ زیور بھی لے لیتے ہیں، بہن کے کچھ کپڑے بھی لے لیتے ہیں، بچوں کی کچھ ٹافیاں بھی لے لیتے ہیں، کچھ کھجور بھی لے لیا، کچھ یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ سعودی عرب سے انڈیا کے سفر کے لیے، سعودی عرب سے پاکستان کے سفر کے لیے اتنی تیاری، جبکہ اس سفر میں واپس بھی آنا ہے۔ اس سفر میں اگر کچھ چھوٹ گیا، اقامہ چھوٹ گیا، ویزا چھوٹ گیا، پاسپورٹ چھوٹ گیا، تو چلو فون کر کے ساتھی کو بول دیا، روم میٹ کو بول دیا، یار دیکھو میرا پاسپورٹ کمرے میں چھوٹ گیا، وہ لا کے دے دے گا۔ لیکن قیامت کا جو سفر ہے، آخرت کا جو سفر ہے، وہ تو ایسا سفر ہے کہ اس سفر سے واپس ہی نہیں آنا ہے، اور پھر اس سفر میں کوئی کام آنے والا بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی کام آتا تو شاید ہمارے باپ کام آ جاتے، ہماری ماں کام آ جاتی جنہوں نے جنم دیا ہے، بھائی کام آ جاتا جس کے بدن میں ہمارے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، مگر اللہ کہتا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن تو بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہ امہ و ابیہ، ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وصاحبتہ و بنیہ، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والی بیوی بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گی، وہ بنی اولاد بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن سب کو اپنی فکر ہوگی، اپنی چنتا ہوگی، کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ لوگوں، دنیا کے سفر کے لیے اتنی تیاری اور آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ہاں چلو میں بتا دیتا ہوں آخرت کا لگیج کیا ہوگا۔ آخرت کا لگیج کیا ہوگا یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، او آخرت کا سفر کرنے والو، آخرت کے سفر میں لگیج میں تم کو سامان لے کے نہیں جانا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مرنے والا جب مرا تو اس کی کفن میں نوٹوں کی کچھ گڈیاں ڈال دی؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو؟ کوئی لے کے گیا کیا؟ زندگی بھر دولت کمانے والا جب مرتا ہے تو اس کو کفن میں کفنایا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم کروڑ پتی کا کفن بھی بغیر جیب کا، بغیر پاکٹ کا ہوتا ہے۔ ارب پتی کا کفن بھی بغیر پاکٹ کا ہوتا ہے، جس کے گھر میں لاکھوں روپے کا باتھ روم ہوتا ہے، اور جو امپورٹڈ صابن سے اور شیمپو سے نہاتا ہے، جو بالوں میں شیمپو الگ، چہرے پر فیس واش الگ اور بدن پہ صابن الگ لگاتا ہے، وہ بھی جب مرتا ہے تو اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو نہلاتے ہیں، اس کے اندر یہ طاقت بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہلا سکے۔ جو آدھا گھنٹے تک باتھ روم میں جاتا تھا نہانے کے لیے، آج اتنا بے بس پڑا ہوا ہے کہ دوسرے اس کا کپڑا اتار کے اس کو ننگا کر کے نہلا رہے ہیں۔ زندگی بھر جس نے دولت جمع کی تھی، آج مرا ہے، مرتے ہی اس کی دولت نے، جیسے ہی اس کی سانس رکی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہوئی ہے، ساری دولت دوسروں کی ہو جاتی ہے، 1 روپیہ بھی وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ جس کی بڑی پراپرٹی ہے، بڑی زمینیں، بڑی جائیداد ہے، وہ بھی جب مرتا ہے تو 2 گز زمین کے علاوہ اس کو کوئی زمین نہیں ملتی۔ جو 4 ویلر سے، اپنی ٹویوٹا سے، اپنی فورڈ سے، اپنی گاڑی سے گھوما کرتا تھا، اس کا بھی جب انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی 4 لوگوں کے کندھوں پر اس کا بھی جنازہ جاتا ہے۔ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ جنازہ خود چل کے قبر میں جا سکے۔ اتنا بے بس، اتنا کمزور،
اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میرے بندو آخرت کے سفر میں کوئی سامان لے کے تو تمہیں نہیں جانا ہے، ہاں سامان اگر لے کے جانا چاہتے ہو تو تقویٰ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اللہ کی توحید اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتا، کلمہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک سکے۔ مگر جب ہندوستان کی سرزمین پر جاتا ہے، جب پاکستان کی سرزمین پر جاتا ہے تو توحید کا مطلب ہی بھول جاتا ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، وہ نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو مشکل کشا مانتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو نہ جانے کتنے مشکل کشا ان کے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کلمہ پڑھتے ہو تو کلمے کا مطلب بھی سمجھو، کلمہ پڑھتے ہو تو کلمے کو اپنے دل میں اتارو۔ میرے نبی نے ہمیں توحید کا سبق دیا ہے۔ ذرا حدیث اٹھاؤ آپ ترمذی کی، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے بیٹے کی طرح ہیں، 11 سال کے یا 12 سال کے ہیں، وہ نبی اکرم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں او میرے پیارے بچے آؤ میں تجھے اسلام بتاتا ہوں، تجھے ایمان بتاتا ہوں۔ اے میرے پیارے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرنا تو اپنے مالک سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد مانگنا، جب بھی تو ہاتھ پھیلانا، جب بھی تو ماتھا ٹیکنا تو اپنے رب کے سامنے ٹیکنا۔ میرے نبی نے تو 11 سال کے 12 سال کے بچوں کو بھی توحید سکھائی ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں، آج ہندوستان و پاکستان میں زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن کلمے کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اطاعت ہوگی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی زندگی کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں۔ میرے بھائیوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اسلام توحید سے شروع ہوتا ہے توحید پر ختم ہوتا ہے، اسی اسلام کے ماننے والوں کو آج توحید بتانا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں پڑھو کتابیں، سیکھو علماء سے، ان کے دروس سے حاصل کرو، جانو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں وہ کہتے تو ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں اللہ کے پیارے رسول کی اتباع نہیں ہے، وہ رسول کی سنتوں پر نہیں چلتے۔ ان کا چہرہ دیکھو، ان کا چہرہ تو انگریزوں کے جیسا ہے، ان کے کپڑے دیکھو، کپڑے تو سلمان خان کی نقل میں، ان کی جینس کی پینٹ دیکھو کہاں کہاں سے پھٹی ہوئی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے کس کس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، کس کس کو اپنا نمونہ بنایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ بھی تو مسلمان تھے، وہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے، اور ایک ہم بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذرا دونوں کے بیچ میں فرق تو دیکھو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم۔ کیا نام تھا؟ خریم، نیا نام ہے آپ کے لیے، نیا ہوگا۔ خریم الاسدی ان کا نام تھا، نوجوان صحابی تھے لیکن تھوڑے شوقین تھے، اس زمانے کے شوقین تھے۔ بال ان کے تھوڑے لمبے لمبے تھے، یہاں تک کندھے تک جائے۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے بال بھی دیکھے ہوں گے آپ نے، لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو یہ بال اتنے لمبے کیوں ہیں تو وہ کسی فلمی ہیرو کا نام بتائیں گے، وہ میرا فیورٹ ایکٹر ہے نا، اس نے ایسے بال رکھے۔ تو بال لمبے لمبے اور کپڑے کہاں تھے؟ ٹخنے کے نیچے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا میرا ایک نوجوان صحابی ہے، ان کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں، کپڑے ٹخنے کے نیچے ہیں۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل خریم، خریم تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بس 2 چیزوں کی کمی ہے۔
लौला तूल जुम्मती, बाल थोड़े लंबे लंबे हैं, व इस बाल इजार ही, और कपड़ा टखने के नीचे। ये दो चीज़ें दूर कर ले तो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक इंसान है। हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत खुरैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में नबी अकरम के जुमले पहुंच जाते हैं, ओ मुसलमानों, ओ मेरे नौजवान साथियों, न जाने तुमने दाढ़ी के ऊपर कितनी तकरीरें सुनी होंगी, न जाने तुमने अल्लाह के नबी की सुन्नतों के ऊपर कितनी तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन ज़रा फ़र्क देखो, सहाबा जो सुनते थे उसके ऊपर अमल करते थे, हम सुनते ज़्यादा हैं, अमल अपने हिसाब से करते हैं। नबी अकरम के अल्फाज खुरैम के कानों में पहुंचे, मेरे नबी ने मेरी तारीफ की है, बड़े खुश हुए। लेकिन जब ये सुना कि अल्लाह के नबी ने यह भी कहा है कि काश के खुरैम के बाल थोड़े छोटे होते, काश खुरैम का कपड़ा टकने के ऊपर होता तो बड़ा नेक इंसान है खुरैम। हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत खुरैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कैंची उठाई, फ़ौरन कैंची उठाई, इंतज़ार नहीं किया कि एक आध दो मरतबा और अल्लाह के नबी हमसे कहें, नहीं नहीं, सहाबा एक बार सुनते थे, एक ही बार उनके लिए काफ़ी था। कैंची उठाई, बाल अपने छोटे किए, कैंची उठाई, कपड़ा अपना टखने के ऊपर कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों, इसको कहते हैं मोहब्बत रसूल, इसको कहते हैं इत्तिबाए रसूल। ये फ़र्क है हमारे और सहाबा के बीच में। काश ये मोहब्बत हमारे दिलों में भी पैदा हो जाए। अब्दुल्ला इब्न उमर, आपने नाम सुना होगा, बड़े मशहूर सहाबी हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी। ये मस्जिद में सोते थे। कौन सी मस्जिद में? मस्जिद नबवी में। आप लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना शरीफ गए हैं, मस्जिद नबवी की ज़ियारत की आपने? उसी मस्जिद नबवी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर सोते थे, कुंवारे थे। एक दिन ये रात में ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। सुबह होती है, बड़ा अजीब ख्वाब देखते हैं। सहाबा की आदत थी, जब वो कोई ख्वाब देखते थे तो अल्लाह के नबी से आकर बयान करते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी एक ख्वाब देखा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि अल्लाह के नबी से कहें। इनकी एक बहन थी जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी, इनकी एक बहन थी जो अल्लाह के रसूल के निकाह में थी। कोई नाम बता सकता है? नहीं नहीं नहीं, हफ्सा। हज़रत आयशा किसकी बेटी थी? हज़रत अबू बकर की। और यहाँ हज़रत अबू बकर की बात नहीं हो रही है, अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर के लड़के हैं। तो हज़रत उमर की भी एक बेटी अल्लाह के नबी के निकाह में थी, उनका नाम क्या था? हफ्सा। अच्छा, नबी की बीवी हमारी क्या होती हैं? माँ होती, इसीलिए हम उनका नाम लेते तो उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, अम्मा आयशा बोलते, ऐसा बोलते हैं। तो हज़रत हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अब्दुल्ला बिन उमर की माँ बहन थी। कभी कभी ऐसा होता ना, भाई कोई बात किसी से नहीं कहता, बहन से कहता है। बहन से थोड़ी बेतकल्लुफ़ी होती है, कोई बात किसी से नहीं कहता लेकिन बहन से कह देता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी बहन के पास पहुँचे, कहा है मेरी बहना, मैंने ख्वाब देखा है और मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं अल्लाह के नबी के सामने बयान करूं। तुम ज़रा मेरा ये ख्वाब नबी अकरम के सामने बयान करके पूछो इसका क्या मतलब है। ख्वाब के भी कभी मतलब होता है, ख्वाब की भी ताबीर होती है। हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ख्वाब की ताबीर होती है और उसका एक इल्म होता है जो अल्लाह ताला सबको नहीं देता है। तो इन्होंने अपनी बहन को ख्वाब बताया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम के पास आती हैं, आए अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे भाई ने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? मेरे भाई ने देखा है कि उसके हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है, रेशम के कपड़े का एक टुकड़ा है और वो जन्नत की सैर कर रहा है। और उसने ख्वाब में ये भी देखा है कि दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसको लेकर जाते हैं एक कुएं के पास। वो कुएं में झांक के देखता है तो नीचे जहन्नम नज़र आ रही है, आग नज़र आ रही है। अब्दुल्ला इब्न उमर वो आग देख के डर जाते हैं, तो दोनों फरिश्ते कहते हैं तुम डरो मत, तुम इसमें नहीं जाओगे। ये ख्वाब उन्होंने देखा। हज़रत हफ्सा ये ख्वाब अल्लाह के नबी के सामने बयान करती हैं और पूछती हैं, अय अल्लाह के नबी, इस ख्वाब का क्या मतलब है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगते हैं। आप कहते हैं हफ्सा, अब्दुल्ला इब्न उमर से जाकर कह दो कि घबराने की कोई बात नहीं है, इस ख्वाब में कोई नुकसान नहीं है, ख्वाब बहुत अच्छा है। अय हफ्सा, जाओ अपने भाई अब्दुल्ला इब्न उमर से कह दो
کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. لو کان یصلی من اللیل, بس تھوڑی سی کمی ہے, وہ رات میں اٹھ کے تہجد کی بھی پابندی کریں, تہجد کا بھی اہتمام کریں, رات میں اٹھ کے قیام اللیل پڑھا کریں, تہجد پڑھا کریں. جاؤ اپنے بھائی سے کہہ دو. آج ہم میں کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز قاعدے سے پڑھ لیں, وہی اللہ اسی کی توفیق دے دے. تہجد پڑھنے والے تو انگلیوں پر گنے جائیں گے. عبداللہ ابن عمر 5 ٹائم کی نماز کے پابند ہے, صرف تہجد کے معاملے میں کوتاہی ہے, تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب اللہ کے پیارے نبی کے یہ جملے ان کے کانوں میں پہنچتے ہیں, ان کی بہن آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہارا خواب سن کر یہ فرمایا ہے کہ تم راتوں میں تہجد پڑھا کرو, تو بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. نبی اکرم کے یہ الفاظ سننے کے بعد عبداللہ ابن عمر رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے, بہت کم سویا کرتے تھے. میرے بھائیوں, وہ بھی تو جوان تھے, وہ بھی تو نوجوان تھے, ان کے ساتھ بھی تو جذبات تھے. ہاں, عورت کا فتنہ اس وقت بھی تھا. آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب آج کے زمانے میں اپنی نظروں کو بچانا بہت مشکل کام ہے, اور میں بھی مانتا ہوں کہ مشکل کام ہے. بے حیائی اور بدکاری کے اس دور میں نظروں کی حفاظت کرنا مشکل کام تو ہے, آسان نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے زنا, اور ایک ہوتا ہے آنکھوں کا زنا, ایک ہوتا ہے ہاتھوں کا زنا, ایک ہوتا ہے پیروں کا زنا. اور اسلام نے ہمیں ہر زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع, اور کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے, بیہودہ چیزوں کو, گندی چیزوں کو سننا ہے. واللسان زناہ الکلام, اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے. والید زناہ البطش, اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو چھونا اور پکڑنا ہے. والرجل زناہ الخطا, اور پیروں کا زنا غلط چیز کی طرف چل کے جانا ہے. جب آدمی آنکھوں کا زنا کرنے لگتا ہے, جب کانوں کا زنا کرنے لگتا ہے, جب ہاتھوں سے زنا کرنے لگتا ہے, جب پیروں سے زنا کرنے لگتا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دل کا معاملہ آتا ہے, پھر دل اس کو اور غلط کام پر ابھارتا ہے. والفرج یصدقہ او یکذبہ, اور اس کے بعد آدمی اصل میں زنا کر ڈالتا ہے. یعنی بات شروع ہوتی ہے کان سے, آنکھ سے, ہاتھ سے, اس کے بعد انسان بدکاری کی طرف چل پڑتا ہے. تو مشکل تو ہے, لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے, اور وہ چیز ہے اللہ کی پکڑ کا ڈر, اللہ کے عذاب کا ڈر. صحابہ میں بھی نوجوان صحابہ تھے, ان کے سامنے بھی عورت کا فتنہ آیا. لیکن آپ دیکھیں, ایک صحابی ہیں, ان کا نام تھا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ. نام سنا ہے آپ نے؟ مرثد, میم رے سے دال, مرثد. یہ نوجوان صحابی تھے اور ہٹے کٹے تھے, باڈی بلڈر تھے. یہ مدینہ سے مکہ جاتے تھے. مدینہ سے مکہ کتنا دور ہے؟ 500, لگ بھگ 500. 1400 سال پہلے 500 کلومیٹر چلنے کے لیے یہ اتنی اچھی روڈ تھوڑی تھی, اور یہ 4 ویلر کا انتظام تھوڑی تھا. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جاتے تھے, اور معاف کیجئے مدینہ سے مکہ جاتے تھے, اور مکہ میں جو مسلمان قیدی مشرکوں کی قید میں ہوتے تھے ان کو یہ چھوڑا کر لاتے تھے, مدینہ پہنچاتے تھے. ایک مرتبہ یہ قیدی کو لے کے آ رہے تھے. اچھا, قیدی بھی پورا ایک دم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اب اتنا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس اس کو کھولیں, تو لاد کے اپنی پیٹھ پہ لے کے جا رہے تھے. تو راستے میں کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی. چاندنی رات میں اجالا بہت ہوتا ہے, بالکل کلیئر روشنی تھی. تو ایک مکان کے پاس سے گزرے. اس مکان میں ایک عورت رہتی تھی. اس عورت کا نام اناق تھا, عین نون الف قاف, اناق تھا اس عورت کا نام. اور وہ عورت اسلام لانے کے پہلے زمانے جاہلیت میں حضرت مرثد کی محبوبہ تھی. حضرت مرثد کے اس عورت کے ساتھ تعلقات تھے اسلام لانے کے پہلے. جب حضرت مرثد وہاں سے گزرے تو عورت کو آہٹ ملی, اس نے کھڑکی میں سے جھانکا تو حضرت مرثد نظر آئے. پہچان گئی وہ, اس لیے کہ روشنی تھی, چاندنی رات تھی. اس نے کہا, اے مرثد, بیت عندنا اللیلہ,
آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، برسوں ہو گئے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، آؤ رات کا سہانا وقت ہے، آؤ آج ہمارے ساتھ رات گزارو۔ غور کرو میرے نوجوان بھائیوں، ایک عورت، خوبصورت عورت، اور وہ عورت جو ان کو جانتی پہچانتی بھی ہے، وہ بلا رہی ہے، رات کا ٹائم ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہونے والی ہے، کوئی شک کرنے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت بلا رہی ہے۔ یہاں تو کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو موقع تلاش کرتے ہیں، وہ عورت بلا رہی ہے، لیکن حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان اللہ حرم الزنا، اے عناق، اسلام لانے کے پہلے ضرور میں نے گناہ کے کام کیے ہیں، مگر اب میں اسلام لا چکا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کے دین پر میں اسلام لا چکا ہوں۔ اے عناق، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، میں تیرے پاس نہیں آ سکتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ حضرت مرثد جانے لگے۔ اب اس عورت کی مکاری دیکھو، جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے، چلانے لگی، یا اہل القیام، اے گاؤں والوں ذرا دیکھو یہ تمہارے قیدی کو لے کر بھاگ رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، حضرت مرثد بھاگے، بھاگ کے کسی طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں اللہ کے نبی، عناق نام کی اس عورت سے میں آج بھی محبت ایک دل کے اندر باقی ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس عورت سے نکاح کر لوں؟ انکحوا عناقا، کیا میں اس عورت سے نکاح کر لوں؟ نبی اکرم فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے، نبی اکرم کوئی جواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، نبی اکرم اپنی مرضی سے کوئی جواب نہیں دیتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب نہ آ جائے، وحی نہ آ جائے۔ ہم نے ایسا نبی پایا ہے کہ جس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ معصوم ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ تو اتباع تو ایسے رسول کی ہونی چاہیے کہ جن کی ایک ایک ادا، ایک ایک لفظ معصوم ہے۔ نبی اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صحابی کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زناکار عورت سے، بد چلن عورت سے کسی مومن کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری مکمل طریقے سے سچی توبہ نہ کر لے۔ کسی زانیہ عورت سے کسی مومن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سوال کا جواب مل گیا کہ وہ عناق سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو جوان وہ بھی تھے، جذبات ان کے ساتھ بھی تھے، مگر انہوں نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں جو بگاڑ پایا جا رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نکاح، شادیاں ٹائم سے نہیں ہو رہی، شادیوں میں بڑے جھنجٹ ہیں۔ آپ لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ یہاں رہ کے کما رہے ہیں، کمانے والے لوگ بچوں کی بات ماں باپ تھوڑا مانتے ہیں۔ آپ اپنے نکاح کے ٹائم اپنے والدین کو منائیں، بہت ساری رسم و رواج کو توڑیں، نکاح میں آسانی پیدا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کسی دیندار گھرانے کا رشتہ آ جائے تو فوراً شادی کر لو۔ دیندار لڑکی کے یہاں سے رشتہ آ جائے، فوراً نکاح کر لو، رسم و رواج کے چکر میں نہ پڑو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ٹائم سے شادی نہیں کی، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارے سعودی عرب میں تو اللہ کا کرم ہے، بے پردگی نہ کے برابر ہے، لیکن آپ اپنے ملکوں کے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا حالات ہے، زناکاری اور بدکاری کا کیا حال ہے۔ شادیاں وقت سے نہیں ہو رہی، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ اگر شادی ہو چکی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے اگر کسی کے پاس شادی کی طاقت ہے تو فوراً شادی کر لو، اس سے نظر فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نظر کی حفاظت بھی ہوگی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ جلدی سے شادی کر لے۔ نماز کی پابندی کریں، آپ نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ نماز بھی بے حیائی سے اور برائی سے روکتی۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اسی طریقے سے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والے بلال حبشی آپ کی طرح نوجوان تھے۔ میرے نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی
نوجوان تھے. ہجرت کے موقع پر آپ کے بستر پہ لیٹنے والے حضرت علی نوجوان تھے. اس ہندوستان کی سرحدوں پر اسلام کا جھنڈا پھہرانے والے محمد ابن قاسم نوجوان تھے. اسلامی فتوحات کا دروازہ کھولنے والے خالد ابن ولید نوجوان تھے. آج امت کو خالد ابن ولید کی ضرورت ہے. آج محمد ابن قاسم کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. آج عمر ابن خطاب کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. آج یہ امت کراہ رہی ہے, رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے. یہ امت مظلوم ہے, مقہور ہے. میرے نوجوانوں, اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑو, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو, اپنے عمل کی اصلاح کرو, اپنی جوانی کو برباد نہ کرو. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اور توحید پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے رسول کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے حق میں دعا کریں گے, اللہ تعالی اس امت کے لیے ان نوجوانوں سے کام لے لے. اللہ امت کے حق میں نوجوانوں کو مفید بنائے. اللہ ان کو علم دین کو سیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے فساد سے اور بگاڑ سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم میں سے جو بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ انہیں توحید اور ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.